پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، یک نظر کن سوئے ماں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا عَزَّمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا سندنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ ہم لوگوں کو اس کے در میں بیٹھ کر چند لمحات ذکر کے نوازا۔ یہ اس کے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہماری ان چند کلمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ معزز سامعین، جو آیت مبارکہ اور قرآن مجید کے جز کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے متعلق کچھ عرض کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے مالک و مختار، انیس الغاربین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین، جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے والے آقا مولا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روح فدا کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک مرتبہ درود مقدسہ پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا سندنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، فَإِذَا عَزَّمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم کسی کام کا ارادہ کرو یا جب تم کسی چیز کا سوچو، عزم کرو، پختہ ارادہ کرو، فتوکل علی اللہ،
تو اللہ پر بھروسہ کرو. ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تبارک و تعالی بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تب مفسرین اکرام بھروسے کے تعلق سے دو چیزیں بتاتے ہیں کہ ایک وہ آدمی کہ جو کام کرتا ہے اور اس کے پورا ہونے پر رب پر یقین کرتا ہے. کام تو یہ شروع کر دیتا ہے اور پورا ہونے پر رب پر جو ہے پورا بھروسہ رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے. اور دوسرا قسم وہ ہے، دوسری قسم کہ ایک آدمی وہ ہے کہ جو اپنی طاقت اپنی بساط کے مطابق کام کرتا ہے جو اس سے بن سکتا ہے، اور جو اس کی طاقت کے علاوہ ہو، جو اس سے بن نہ سکے، تو اس کام پر وہ اللہ کے بھروسے کرتا ہے. تو یہ دو قسم کے ہیں. بہرکیف بھروسہ جیسا بھی ہو، چاہے پہلے والا ہو چاہے دوسری جانب سے ہو، مگر یہ مومن کا شیوا ہے، ایمان کا جز ہے کہ وہ اپنے رب پر پورا پورا بھروسہ کرے. کہ جب تک آدمی اپنے کام میں اللہ پر بھروسہ نہیں کرے گا اس وقت تک اس کا کام مکمل نہیں ہوگا. اس لیے کہ ہر چیز کا کرنے والا وہ اللہ تبارک و تعالی ہے. اگر ہم اب کام کو انجام دینا چاہتے ہیں مگر بھروسہ رب پر نہیں ہوگا تو وہ کام ہمارا کبھی پائے تکمیل تک نہیں پہنچے گا. تاریخ کے اندر ایسے ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں، ایسی ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ جسے سننے کے بعد سمجھنے کے بعد اگر آدمی اپنے اندر غور کرے تو بہت ساری چیزوں سے ملتی ہوئی نظر آئیں گی اس آیت کریمہ کے تحت. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ تم لوگ اپنے نفس کے اندر اپنے اندر غور کرو. جب ہم اپنے اندر غور کریں گے تو بہت ساری حقیقتیں جو ہے ہمارے سامنے آشکار ہوں گی، بہت ساری حقیقتیں ہمارے سامنے آئیں گی، اور تب جا کر کے ہماری حقیقت بھی ہمیں سامنے آئے گی. جب حقیقت ہمارے سامنے آئے گی تو ہر چیز ہمارے اوپر آیا رہے گی. تاریخ کے واقعات کے اندر میں ایک چیز بتا دوں آپ کو کہ ہمیں نبی ہی کے ذریعے سے سمجھایا کہ خدا کے اوپر ہم کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں. تو حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا، وہ کیسے شہید ہوئے. صرف ہمیں یہ واقعہ سے درس و عبرت حاصل کرنا ہے، نہ کہ انبیاء کے اوپر جو نہیں انگشت زبان کرنا ہے. تو حضرت زکریا علیہ السلام کو جب ان کے قوم مارنے کے لیے دوڑی تو حضرت زکریا علیہ السلام دوڑتے ہوئے گئے. جب دیکھا کہ سامنے ایک درخت ہے تو انہوں نے کہا کہ درخت سے حکم دیا کہ اے درخت پھٹ جا، مجھے اپنے اندر لے لے. چند لمحات کے لیے رب سے تھوڑا سا دور ہو گئے تو درخت کے اندر انہوں نے پناہ لے لی. جیسے درخت کے اندر پناہ لے لی، درخت اپنے اندر لے لیا اور درخت جیسا تھا ویسے ہو گیا، مگر ان کے دامن کا ایک حصہ جو ہے اٹک گیا. اب اس حصے کو دیکھ کر کے کافروں نے سمجھا کہ زکریا اس کے اندر پناہ لیے ہوئے، اور انہوں نے آرے کو لے کر کے لا کر کے جو ہے اس کو کاٹنا شروع کر دیا. تو جو ہے اللہ کی بارگاہ اقدس میں حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا اے میرے مولا یہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. تو رب نے کہا اے زکریا تم نے درخت سے پناہ لی، اب خاموش ہو جاؤ. تم نے درخت سے پناہ لی، اب خاموش ہو جاؤ. تو حضرت زکریا علیہ السلام خاموش ہو گئے، کاٹ دیے گئے، مگر خاموش رہے، اف تک نہیں کہا. کیوں؟ یہاں پر اللہ کی بارگاہ میں اللہ پر توکل کرنا چند لمحات کے لیے انہوں نے جو ہے شر سے جو ہے پناہ لینے کے لیے درخت کا سہارا لیا. تو جو ہے یہ حالت ہے. تو یہ انبیاء کرام کے اوپر جو واقعات گزرے ہیں یہ ہمارے لیے درس عبرت ہے. جب تک ہم مکمل بھروسہ خدا کی ذات پر نہیں کریں گے ہر معاملے میں. تو ایک چیز ہم مجھے بتائیے گا، ہم لوگ جو ہے ایمان مفصل پڑھتے ہیں اور اس میں پڑھتے ہیں کہ جو ہے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ہم لوگ پڑھتے ہیں نا کہ اے میرے مولا ہم اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لے کر کے آتے ہیں.
اچھا اور برا جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ رب کی طرف سے. ہم یہ کہتے ہیں کہ میں وہ اچھی اور برائی پر جو نہیں ہم ایمان لے کر کے آتے ہیں, اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں. جب ہمارے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ہم فوراً جو نہیں ادھر ادھر ہانکنا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں رب کی ذات پر جو نہیں توکل نہیں رہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہونے والا ہے, جو کچھ بھی ہو رہا ہے, جو کچھ بھی کرنا ہے وہ رب ہی کی ذات ہے. ہاں اسباب الگ الگ ہوتے ہیں, سبب الگ الگ ہوتا ہے, کسی کسی کو الگ الگ ذریعہ بناتا ہے کسی چیز کے واقع ہونے میں, مگر ہمیں تو پورا بھروسہ تو رب کی ذات پر کرنا ہے. جب تک ہم رب کی ذات پر مکمل بھروسہ نہیں کریں گے ہم کامل ایمان والے نہیں ہوں گے. کامل ایمان والے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مکمل رب کی ذات پر ہم بھروسہ کریں. تو ایک مرتبہ حضرت آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے, شام کا وقت ہے. ایک مہمان, ایک مسافر تشریف لایا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں آج آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں اور مجھے بھوک لگی ہوئی ہے. تو آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ اکرام کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے. صحابہ اکرام سے کہا کہ ہمارے مہمان کو کون اپنا مہمان بنانا چاہتا ہے؟ تو حضرت ابو طلحہ انہوں نے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں آپ کے مہمان کو اپنا مہمان بناؤں گا. تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے, انہیں گھر لے جائیے اور کھانا کھلا دیجیے. ابھی اپنے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو جو ہے اپنے گھر لے کر گئے. جب گھر لے کر کے گئے تو اپنی بیوی سے کہا کہ جو ہے انہیں کچھ کھانے کے لیے نکالا جائے, دسترخوان بچھا دیا جائے. اور جب دسترخوان بچھانے کے لیے حکم دیا گیا تو صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی, وہ بھی صحابیہ تھی, تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں گھر کے حالات آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ بس تھوڑا سا جو ہے اناج رکھا ہوا ہے جو میری 2 اولاد کے لیے بھی کافی نہیں ہے, جو میری 2 اولاد اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اس کے لیے بھی کافی نہیں ہے. تو میں نے یہ سوچا تھا کہ رات جب ہو جائے یا اندھیرا ہو جائے گا تو تھوڑا تھوڑا انہیں کھلا کر کے کچھ تسلی دے کر کے سلا دوں گی. تو وہ صحابی رسول نے عرض کیا کہ جو ہے یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں, تو ہمیں تو چاہیے کہ جو ہے ان کا پیٹ بھریں. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے اسی سے ہم ان کی خدمت کریں گے. تو بیوی نے کہا کہ جو ہے دسترخوان پر صرف مہمان کو بٹھایا نہیں جائے گا, جب کیا کریں گے آپ؟ تو وہ صحابی رسول نے عرض کیا کہ ہاں دسترخوان پر تو مہمان کو ایک اکیلے نہیں چھوڑا جائے گا, ایک کام کیجیے گا, جو کچھ بھی گھر پہ ہے وہ دسترخوان سجا دیجیے گا. جب ہم لوگ کھانے کے لیے بیٹھ جائے تو آپ جو ہے چراغ کو گل کر دیجیے گا, چراغ کو بجھا دیجیے گا, کسی چیز کے اٹھانے کے بہانے چراغ کو بجھا دیجیے گا. اور جب چراغ بجھ جائے گی تو جو ہے مہمان پیٹ بھر کے کھا لے گا اور ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر کے جو ہے ایسے ہی بیٹھے رہیں گے. اب یہ حکمت خدا بندی تھی. اب انہوں نے جو ہے اس حکمت کو اختیار کیا اور رب کے اوپر پورا مکمل بھروسہ تھا ان کو. اب وہ بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد جو ہے اب ان کی بیوی نے جیسے انہوں نے حکم دیا تھا ویسے چراغ کو گل کر دیا. اب گل کر دیا, اندھیرا تھا, اندھیرے میں کھا لیے. اور جو مہمان رسول آئے ہوئے تھے وہ اپنا پیٹ جو ہے پیٹ بھر کے کھا لیے. اور وہ کھانے کے بعد وہاں سے چلے گئے اور اس کے ساتھ ان کا اہل خانہ اور ان کی اولاد وہ بھی سارا کھانا کھا لیے, پیٹ وہ بھی اپنا بھر لیے, سیریاب ہو گئے. اور ہونے کے باوجود وہ صحابہ رسول کا فرمان ہے, کہنا ہے کہ اور کھانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکت عطا فرما دی کہ میرے سارے گھر والے شکم سیر ہونے کے باوجود بھی کھانا اور بچ گیا تھا. اب صبح ہوئی ہے, صحابہ رسول آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچے. جب پہنچے تو پھر جو ہے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلائے اور کہا کہ جو ہے تم نے کیا خوب تدبیر اختیار کی. تو اور پھر انہوں نے کہا کہ تمہارا بھروسہ رب کی ذات پر جو تمہارا بھروسہ تھا رات میں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے جو ہے تم سے راضی ہو گیا. تمہارے اس بھروسے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہو گیا. اور اتنا ہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس صحابی رسول کو اپنے سینے سے لگا لیے. یہ سب سے بڑا اعزاز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے سے لگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ صحابی اور رسول جو نے رب کی ذات پر مکمل بھروسہ کیے تھے,
تو یہی کہا جاتا ہے کہ ایمان، مکمل ایمان کی ایک علامت یہ ہے کہ اپنے ہر کام میں ہمیں رب کے اوپر بھروسہ رکھنا ہے کہ چاہے وہ نفع ہو، چاہے نقصان ہو، چاہے بیماری آئے، کچھ بھی ہو، تو ہر چیز یہ رب کی طرف سے ہوتی ہے. بس ہمیں رب کی ذات پر پورا بھروسہ رکھنا ہے. اور ہم لوگ جو کام لے کر کے، جو مشین لے کر کے نکلے ہیں، شروعات اپنے طرف سے، یہ بھی رب ہی کا حکم ہے، یہ بھی رب ہی کی طرف سے ہے، مگر شروعات ہمارے ذریعے سے کروا. اور جو ہے نہیں، بس ہمیں تو رب کی ذات پر بھروسہ کر کے جو ہے نہیں اس دین کے کام کو آگے لے کر کے چلنا ہے. اور جو اس کے انجام ہوگا وہ رب بہتر جانے، اللہ اور اس کے رسول جانے. بس ہمیں اس کے اندر ثابت قدم رہنا ہے اور اس کے اوپر توکل کرتے ہوئے آگے صرف نکلتے جانا ہے. جیسے جیسے ہم آگے جاتے جائیں گے اور رب کی ذات پر ہمارا جتنا بھروسہ مضبوط ہوگا، ویسے ویسے یہ کارواں بنتا جائے گا اور یہ کام آگے پھیلتا جائے گا. تو بس ہمیں اس کام کے اندر جو ہے رب کی ذات کے اوپر پورا بھروسہ کرتے ہوئے ثابت قدم رہنا ہے. جب تک ہم ثابت قدم نہیں رہیں گے اس وقت ہم کچھ نہیں پائیں گے، کچھ بھی نہیں پائیں گے. کچھ پانے کے لیے کچھ چیزیں کھونی پڑتی ہیں، کچھ پانے کے لیے کچھ چیزیں کھونی پڑتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بندہ روتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رونے کو بہت پسند کرتا ہے، بہت پسند کرتا ہے. جب وہ روتا ہے تو رب اسے بہت پسند کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو ہے آنکھوں کے ذریعے سے اپنے دل کی گندگی کو دور کر رہا ہے. جب وہ اپنی دل کی گندگی کو دور کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو نور ایمان سے منور کرے گا. جب اس کا دل نور ایمان سے منور ہو جائے گا تو وہ جگہ جو ہے اپنے محبوب کے آنے جانے کے لیے پاک و صاف رہے گی. تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو فی انفسکم افلا تبصرون، کہ اپنے اندر جو ہے نہیں ہمیں غور کرنا ہے، اپنے حقیقت کو جاننا ہے. یہ ساری چیزیں اس وقت ہوگی جب ہمیں رب کی ذات پر مکمل بھروسہ رہے گا. ہر چیز میں، ہر قدم پر اگر ہمیں قدم اٹھا کر بھی رکھیں گے تو ہمیں یہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ ہم نہیں گریں گے. تو رب کی ذات کے اوپر پورا بھروسہ ہونا چاہیے کہ جب تک ہمارا ہر کام، ہر سانس لینا، ہر ایک چیز، اٹھنا بیٹھنا، دیکھنا، کھانا پینا، یہ ساری چیزوں میں رب پر بھروسہ نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم کامل ایمان والے نہیں ہوں گے. تو ہم کامیاب و کامران بھی نہیں ہوں گے. ہماری کامیاب و کامرانی اسی وقت ہوگی ہر معاملے میں جب ہم رب کی ذات کے اوپر بھروسہ کریں گے. تو اللہ تبارک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توکل علی اللہ پر گامزن رہنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. اور جو واقعات ہم نے بتائیں، ان واقعات کی روشنی میں ہمیں درس عبرت حاصل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. اور کہنے سننے میں جو بھی خامیاں غلطیاں واقع ہیں تو رب تبارک و تعالی ہمیں اسے معاف عطا فرمائے. ان چند کلمات کو اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی کے نالے پاک کے صدقے میں قبول و مقبول عطا فرمائے. اور ہمارے اس ٹرسٹ کو اور یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنے کارکنین ہیں ان تمام کی خدمات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارگاہ قدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اور ان تمام کو اور زیادہ دین کا بڑھ چڑھ کر کے کام کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. میرے مولا ہم لوگوں سے وہ کام لے جس سے تو اور تیرا محبوب راضی ہو، اور اس کام سے محفوظ عطا فرما جہاں پر تیرا غیظ و غضب ہو. میرے مولا ہم تمام کو ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت نصیب عطا فرما. میرے مولا جب تک اس دار فانی میں رکھ تو ہم سے وہ کام لے جس سے دین کی آبیاری ہو سکے، جس سے تو اور تیرا محبوب راضی ہو سکے. میرے مولا تیرے پیارے حبیب کے صدقے میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے ہماری ان چند کلمات کو، ان چند لمحات کو جو تیری بارگاہ قدس میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اسے شرف قبولیت عطا فرما اور ہمارے نجات کا ذریعہ بنا. وما علینا الا البلاغ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ.